السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترکی زلزلے سے لہو لہو ہے اور پریشان حال ہے اور عوام خاصی تکلیف میں ہے، لیکن کچھ خبریں ہیں میرے پاس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹوٹل جو بلڈنگ ڈیمولش ہوئی ہیں ان میں اس کا سروے مکمل ہو چکا، اور سروے کی رپورٹ کیا آئی ہے وہ کافی خوش آئند رپورٹ ہے، اور اس پر کیا اقدامات لینے جا رہی ہے ترکش گورنمنٹ یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کیا مستقبل میں آنے والے فیصلے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا طے کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ترکی میں زلزلہ آیا تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان آنا چاہتے تھے تو انہیں کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا، اور ہمارے ایمبیسڈرز کے ذریعے سخت پیغام دیا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ صدر رجب طیب اردوان جو ہے وہ متاثرہ علاقوں میں زیادہ ان کی موومنٹ ہوگی اور تمام کیبنٹ وہیں پر مصروف ہے تو وہ نہ آئیں۔ لہٰذا سخت پیغام کے بعد یہاں ترکی میں خاصا مذاق بھی اڑا ان کا، اور کافی پرابلم بھی ہوئی، اور بلکہ یہاں پر میمز بھی بنے شہباز شریف کے، اور لوگوں نے یہاں پر کہا، یعنی سوشل سیکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جو 50 لاکھ ڈالر جو ہے وہ لگانے ہیں آپ نے اس دورے پر، تو وہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کر دیں یا اپنے ملک کی حالت بہتر کر لیں۔ ملک کی حالت تو آپ نے زلزلہ زدگان سے بھی بری کر دی۔ پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے، اور کل جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنی بڑی آفت آئی ہے اتنی بڑی آفت تو پاکستان کی عوام پر بھی گر چکی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی ہوش کے ناخن لینے کے بجائے انہوں نے وہ ضد پکڑ لی کہ نہیں جی میں نے آنا ہی آنا ہے، اور ایمبیسڈر کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ہر صورت میں نے ترکی میں آنا ہے، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دینا کہ جناب بڑے میاں شہباز شریف صاحب کی سپیڈ ہے، اور وہ بڑی سپیڈ سے تعزیت کرنے کے لیے ترکی پہنچے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی تعزیت کر لیں اپنی عوام سے، وہ ڈوبی پڑی ہے ساری سیلاب زدگان کے۔ آج تک آپ نے ان کو ریلیف نہیں دیا، ان کو آج تک گھر پرووائڈ نہیں کر سکے، پانی کے گھیرے میں بیٹھی ہے پوری سندھ کی اور پنجاب کی عوام۔ تو یہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں ایئر فورس کے خصوصی طیارے پر، اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ بنے ہیں چنگے کے، انہوں نے پچھلے 1 سال میں تقریباً 10 ماہ میں 50 دورے کر لیے۔ وہ ایک دن پاکستان آتے ہیں، وہ اگلے دن پھر ناشتہ کر کے کسی نہ کسی ملک چلے جاتے ہیں، وہ جرمنی بیٹھے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ سیر سپاٹے کرنے آئے، بادی اور نظر میں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ ان کی آخری بازی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جیل بھرو تحریک میں کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ تو مجھے ناکام دکھائی دے رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں، لیکن پی ڈی ایم کے تمام سرگردہ جو لیڈر ہیں وہ جیب بھرو تحریک میں بڑی اچھی طریقے سے کامیاب ہیں، اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ یہ آخری باری ہے، اس میں جتنی جیب بھری جا سکتی ہے بھر لی جائے۔ تو یہ بدقسمتی پاکستانی عوام کی ہے، اور اتنا ہی پینک پاکستان میں بھی ہے جتنا پینک ترکی میں زلزلے کی وجہ سے، لیکن پاکستانی عوام کا کوئی باشعور لیڈر نہیں ہے جو پاکستانی عوام کا درد محسوس کرتا ہو۔ اب میں آتا ہوں ترکی کے زلزلے کے اب تک کے اعداد و شمار کی طرف۔ ترکی میں 35,000 سے زائد اموات اب تک ریکارڈ پر آ چکی ہیں، اور 1,10,000 کے قریب جو زخمی افراد ہیں وہ ان کی یہ فگر سامنے آ چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 12,000 کے قریب جو عمارتیں ہیں وہ کولیپس ہوئی ہیں یہاں پر۔ اور اب میں آپ کو ایک سروے ہوا ہے، ترک حکومت نے ایک سروے کروایا ہے، اس میں جو بات سامنے آئی، اعداد و شمار جو سامنے آئی ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا اعداد و شمار ہیں۔ یعنی 12,000 جو عمارتیں منہدم ہوئی ہیں ان میں سے 98% جو بلڈنگز تھیں وہ 1999 یعنی ازمید کے زلزلے سے پہلے کی ہیں۔ یعنی قانون جو ہے بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ جو ہے وہ 1999 کے ازمید کے زلزلے کے بعد نافذ کیا گیا تھا، جس کے بعد 8 سے 9 جو ریکٹر سکیل پر شدت ہے زلزلے کی میگنیچیوڈ ہے، اس کی بیرنس والی بلڈنگز جو ہیں ان کا کوڈ دیا گیا تھا کنسٹرکشن کمپنیوں کو۔ تو 98% بلڈنگز ایسی ہیں 12,000 بلڈنگز میں جو اس کوڈ سے پہلے کی ہیں، یعنی پرانی بلڈنگز ہیں۔ اب 2% بلڈنگ جو اس میں آئی ہیں
12,000 بلڈنگ میں اگر 2% بلڈنگ کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ 240 بلڈنگ بنتی ہیں. اس پر بھی 120 کے قریب جو بلڈرز ہیں مالکان اور جو انجینئرز ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وزارت قانون کے سرپرستی میں کہ اس کیس کو پرامپٹ طریقے سے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے افراد مزید بھی آئیں گے اس گھیرے میں، جو سرکاری اہلکار جنہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیے 240 بلڈنگ کے کہ یہ زلزلہ پروف بلڈنگ ہے، تو وہ بھی اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ثانیہ اور ترکی کی 100 سالہ ہسٹری میں سب سے بڑے نقصان اس زلزلے کی وجہ سے ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک اور میں نے خبر دی تھی کہ حکام جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو 1999 سے پرانی بلڈنگز ہیں ان کی تشکیل نو کی جائے، یعنی ان کی ٹرانسفارمیشن کی جائے. ٹرانسفارمیشن کا عمل تو پہلے بھی جاری تھا، یعنی پہلے ایج جو ہے وہ 40 سے 50 سال رکھی گئی تھی، لیکن اب مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو خاص طور پر جو شہر جو ہے جو فالٹ لائن پر آ رہے ہیں ان کو جنگی بنیادوں پر ان میں ٹرانسفارمیشن کی جائے، اور 1999 سے پرانی جو بلڈنگز ہیں ان کو ٹرانسفارم کیا جائے، ان کو گرا کے نئی بلڈنگز بنائی جائیں، اور جو بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو اس خبر کے بعد، اس ذرائع کی اس خبر کے بعد میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری اور بریکنگ نیوز یہ دینے جا رہا ہوں کہ جو پرانی بلڈنگز میں جن احباب کی انویسٹمنٹ تھی، یعنی جو 1999 سے پرانی سیتے تھے یا وہ بنا تھے، ان میں جو جن افراد کی انویسٹمنٹ تھی، تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب بلڈنگ ٹرانسفارمیشن پر آئے گی تو ان کو جتنا ان کے ٹاپو میں ایگزیکٹلی میئرمنٹ ان کے اپارٹمنٹ کی ہے، ٹرانسفارمیشن کے بعد نئی بلڈنگ میں بھی اتنی ہی ایگزیکٹ ان کو اپارٹمنٹ دیا جائے گا. اگر 2+1 ہے 2+1 دیا جائے گا، 3+1 ہے 3+1 دیا جائے گا، 1+1 ہے تو 1+1 دیا جائے گا. اور نئی بلڈنگ بنانے کا ان سے بالکل نامنل سا ایک لیا جائے گا معاوضہ، جو کہ ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں، جو بہت نامنل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلڈر ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو نارملی ان کو جو نئی بلڈنگ میں اضافی اپارٹمنٹ بننے کی اجازت ملتی ہے، زیادہ فلور بنانے کی اجازت ملتی ہے، اس میں وہ اپنا منافع اور اپنی کاسٹ نکالتے ہیں. اب ایک اور قانون ہے ترکی میں، جب ایک بلڈنگ ٹرانسفارمیشن کے لیے جاتی ہے، اسے خالی کروایا جاتا ہے، اس کے ٹاپو بلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ دوبارہ سیل پرچیز کے لیے نہیں جا سکتے، یعنی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، نان ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو مالکان ہوتے ہیں جو اس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو 1 سال تک کا کرایہ یا تو گورنمنٹ دیتی ہے، تاکہ جب تک وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے بلڈنگ، اس کی ٹرانسفارمیشن کا جو پیریڈ ہے وہ کہیں کرائے پر اگر شفٹ ہوتے ہیں تو اس کا یا تو کرایہ گورنمنٹ دیتی ہے یا متعلقہ کانٹریکٹر دیتا ہے، بلڈر دیتا ہے، اور وہ اس عرصے میں بلڈنگ کو ٹرانسفارم کر کے ٹرانسفارمیشن مکمل کر کے متعلقہ مالک کو اس کا اپارٹمنٹ دینے کا پابند ہوتا ہے. تو اب جو پرانی بلڈنگ میں یہ ناباب کی انویسٹمنٹ تھی، جو گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کی پرانی بلڈنگ اور زلزلہ کی کو سہنے کی وہ سخت نہیں رکھتی، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسے ٹرانسفارمیشن کے عمل پر لے کے جانے لگی، اور خاص طور پر جو فالٹ لائن پر جو شہر ہیں ان کو جنگی بنیادوں پر اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور دوسرا، جو 1999 کے بعد جو بلڈنگز تعمیر ہوئی ہیں ان کے لیے جو سرٹیفکیٹس ہیں، یعنی بلڈنگ سٹینڈرڈ کوڈ کے جو سرٹیفکیٹ ہیں، زلزلہ پروف بلڈنگ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ری انشور کیا جائے گا، اور نئی بلڈنگز کا پھر سے ایک جو اس کے معیار کا، اس کی تعمیر کے معیار کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا وہ زلزلہ کو بیئر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو یہ دونوں کے لیے ایک بڑی خبر تھی. جو پینک ہے لوگوں میں، وہ پینک ایک خوشائن بات میں بدل رہا ہے کہ گورنمنٹ بڑے فیصلے کر رہی ہے، اور یہ ایک پبلک اورینٹڈ گورنمنٹ ہی ایسے فیصلے کر سکتی ہے. اور ترکش گورنمنٹ جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان کا الیکشن بھی سر پہ ہے، مئی میں الیکشن ہے، اور الیکشن سے پہلے بڑے فیصلے جو ہیں وہ بڑے ہی اطمینان کا باعث بنیں گے، اور یقیناً ان فیصلوں کو نہ تو اپوزیشن بھی اس کو اپوز نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن میں جانا ہے. اگر وہ ان فیصلوں کو اپوز کرے گی تو پبلکلی کیا وہ
ووٹ مانگنے کے لیے نکلیں گے وہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا اس وقت جو ہے اپوزیشن اور حکومت ان معاملات میں ایک دوسرے کو اپوز نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی پیج پر ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے اور پرانی بلڈنگز کو ٹرانسفارمیشن کے اور نئی بلڈنگ کی ری سرٹیفکیشن کا عمل اس سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔